اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیت نمبر 76 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 میں ہے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان کے بعض دوسروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اسی طرح کی بات پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے منافقوں کے بارے میں، شروعات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد والا حصہ دیکھیے کس چیز پہ زور دے رہا ہے کہ کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لائیں تم پر، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ جو ہے نا یہودی عالموں کے بارے میں خاص کر وہاں پر تھا، اور اس طرح سے آج بھی ہوتا ہے۔ تو یہودی جو عام یہودی ہوتے تھے وہ صحابہ سب کے سنگت میں اٹھتے بیٹھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، جانتے تھے، تو ان کو سبت میں بتایا جاتا تھا، ان کو خطبہ میں بتایا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں، ان کی صفت کے بارے میں۔ تو جب ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہی وہ رسول ہے جس کے بارے میں بات ہو رہا تھا، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے اور اپنے ربائی کے پاس جاتے، اپنے علماء کے پاس جاتے اور کہتے کہ ارے جس رسول کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ وہاں ہیں۔ تب وہ علماء جو ان کے ربائی، علماء ہمارے بولتے ہیں ان کے ربائی کیا کہتے کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ارے کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو، انہیں بتا دیتے ہو، یہ بات بالکل ان پر ظاہر مت کرنا، کیونکہ اگر تم یہ بات ان پر ظاہر کرو گے تو وہ لوگ کیا کریں گے، وہ لوگ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لائیں گے، مطلب رب کے سامنے وہ گواہ بن جائیں گے کہ ان کو پیغام پہنچا تھا، تو تم کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تم کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے ساتھ ساری مصیبت اٹھانی پڑے گی، تو سب کچھ بھول کے تم کو مسلمان ہونا پڑے گا، اور جو مصیبتیں، جو جنگ وغیرہ سب لڑنا ہے سب کچھ ان کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے یہ سب چھوڑ دو، یہ سب دماغ سے نکال دو، اب تم عقل سے کام لو۔ کیا کرو کہ ہم اپنے کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، اپنے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو گواہ بن جائیں گے یہ لوگ سب قیامت کے دن، اور یہ لوگ بتا دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ ایسا ان کا سوچ ہو گیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی عالم جو ہے نا ربائی، ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بھی بیٹھ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ نہیں جانتا ہے، اور یہ بہت غلط سوچ ان کے اندر میں بیٹھ چکا تھا۔ یہی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور آج بھی دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی عام آدمی جب کچھ حق بات اس کے پاس پہنچتی ہے تو امام کے پاس پہنچتا ہے، اور امام کے پاس پوچھتا ہے کہ ایسا بات ہے۔ یہ بہت سارے مسئلے مسائل آپ تو سنتے رہتے ہیں، میں مسئلے مسائل میں جانا پسند نہیں کرتا، اس سے دل سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مسئلہ مسائل پوچھتا ہے امام سے، ارے امام بولتا ہے ارے وہ کیا سمجھائے گا، وہ لوگ تو یہ ہے تو وہ ہے، فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا سمجھائیں گے۔ ایک جماعت دوسرے جماعت کے بارے میں بولتی ہے، اس جماعت اس جماعت کے بارے میں بولتی ہے، اور اسی طرح سے چلتا ہے یہودیوں کا سلسلہ، جو یہودیوں کا طریقہ ہے یہ چلتے رہتا ہے۔ جیسے یہودی فرقے میں بیٹھ گئے تھے، ایسے مسلمان بھی فرقے میں بیٹھ گئے، اور اسی طرح سے کہ تم سمجھ نہیں رکھتے ہو، ارے ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا جو جماعت کا امام تھا وہ ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ جب نبی کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، تو اسی طرح کا الفاظ وہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر نبی کی طرف بلایا جا رہا تھا یہودیوں کو، تو یہودی رہبائی کیا کہتے ہیں، ارے عقل سے کام نہیں لیتے، وہ لوگ گواہ بن جائیں گے۔ مسلمانوں میں تو گواہ بننے والا معاملہ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ یہی ہو گیا ہے کہ یہ عالم جو ہے نا، یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارا اعمال، تم جو چھپا رہے ہو، تم جو ہیر پھیر کر رہے ہو، تم حق کو باطل سے ملا رہے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ عالموں کو، جو برے عالم ہیں نا، علماء سو، ان کو بہت سخت ترین طریقے سے پکڑے گا۔ کیونکہ انہوں نے شیطان کے ساتھ مل کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کا کام کیا۔ وہ لوگ شیطان کے ایجنٹ بن گئے، شیطان کے فوج بن گئے یہ علماء سو، اور انہوں نے اتنے لوگوں کو، حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک عالم 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ تو اگر ایک عالم کو شیطان بہکا دینا تو 1000 عابد تو یوں بہک گئے کام سے گئے۔ تو بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اگر ان کا ایک امام، ایک عالم اگر گمراہ ہے تو۔ ہر سوسائٹی میں کرپشن ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، ڈاکٹر ہو، کسی بھی لائن میں، اسی طرح سے عالموں کے طبقوں میں بھی کرپشن ہے، اور خاص کر تو انڈیا میں زیادہ۔ کیوں
اگر 4,000 3,000 تنخواہ ملے گا، وہ 4,000 3,000 تنخواہ میں گھر کیسے چلائیں گے؟ وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اللہ کی آیت کو بیچنے کے لیے، تعویذ، گنڈے، جادو ٹونا، حق کو باطل میں ملانا، یہ سب چیز زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کمانا ہے، زندگی چلانا ہے، بھول جاتے ہیں کہ ہم کس عہدے پہ ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، تو یہ سب چیز چلتا ہے۔ تو اللہ بچائے ہم سب کو ان سب چیزوں سے، اور اللہ کے حق کی باتوں پہ ہم جمے رہیں، آمین۔ اور یہی چیز اللہ ظاہر کرتا ہے اس کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 77 میں، کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا بھید بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اسی لیے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کے سامنے ہیں۔ اب یہیں پر اس آیت میں ہم غور کرنے کی بات ہے کہ کس طرح سے بگاڑ ہوتی ہے امت میں۔ آپ دیکھتے ہیں عیسائیوں نے کیا کیا، عیسائی بھی اپنے نبی سے محبت میں اس قدر آگے نکل گئے کہ انہیں سے اللہ میں سے 3 میں سے 1 بنا دیا۔ کوئی اس کو خود ڈائریکٹ لارڈ دی گاڈ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ لارڈ کا سن ہے، گاڈ کا سن ہے، ٹھیک ہے، بیٹا ہے معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو اس طرح کی کنفیوژن ان کے اندر آئی، اور کچھ عیسائی تو زیادہ تر عیسائی کیا ہوا، وہ اس طرح سے اس محبت میں، اپنی نبی کے محبت میں چور ہوئے کہ ان کے نبی نے ان کے لیے سولی پہ چڑھ گئے اور ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو عاشق عیسیٰ علیہ السلام اس قدر ہو گئے کہ بھائی اب عیسیٰ علیہ السلام پہ جو مانا وہ پار ہو گیا، بھلے ان کی بات مانے یا نہ مانے، اللہ کی بات مانے یا نہ مانے، کوئی مطلب نہیں ہے، اب ہم نجات پا گئے، ہم جنت جائیں گے۔ اور کچھ معاملہ اسی طرح کا آپ کو دکھتا ہوگا امت مسلمہ میں بھی، کہ جو بہت لوگ ہیں کہ عشق میں اس قدر چور ہوئے کہ پتہ نہیں کہ راستہ ہی کیا ہے، کہ یہی ہوا، اور نبی کو اتنا زیادہ اونچا درجہ پہ چڑھا دیے کہ ان عاشق رسول بن گئے تو کیا بن گئے، لیکن نبی کی بات نہیں مانتے، نبی کو مانتے، اللہ کو مانتے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے اور نبی کی بھی نہیں مانتے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم گھس گیا عیسائیوں کے طرح مسلمانوں میں بھی۔ اور یہودیوں والا معاملہ بھی ہم اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، یہودی نے بھی کیا کیا، انہوں نے وہ علماء بن کے کتاب پہ سانپ کی طرح کنڈلی مار کے بیٹھ گئے، اور جو وہ رائے دیتے عام آدمی کو دور کر دیے کتاب سے، اور جو وہ رائے دیتے چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، وہ اللہ کی رائے مان لیتے عام آدمی۔ اس طرح سے مسلمانوں کے اندر میں بہت پرابلم آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارا چیز کیا ہے اس کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 78 میں اور خلاصہ کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے دیکھیے کہ عام آدمی C++ جیسا بھاری بھرکم PhD ڈگری اور کیا کیا نہیں کر لیتا ہے، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ اللہ کا کلام سمجھے، وہ اللہ کی کلام سمجھنا ہی نہیں چاہتا، لیکن بڑا بڑا لینگویج کا کورس، بڑا بڑا کمپیوٹر کا کورس، بڑا بڑا انجینئرنگ کا کورس، ڈاکٹر کا کورس، سب کرنے کو تیار ہے اس تھوڑے سے دنیا کے لیے، لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کے پاس بیچارے کا بس وقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، اللہ کی محبت کو سمجھ سکے، اللہ کی رحمت کو سمجھ سکے، جو اس کی زندگی کو آباد بنانے والا ہے۔ تو اب اس کے بعد والی آیت میں کیا ہے، دیکھیں غور کرنے کی بات ہے۔ آیت نمبر 78 میں ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، یہ بہت بھیانک ورڈ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امانی بہت بگاڑ کا وجہ بنا ہوا ہے، یہ اس میں بہت لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ الا امانی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ 2 ورڈ۔ اب یہاں دیکھیے اس کا ترجمہ ہے کہ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہے جو کتاب نہیں جانتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، یظنون۔ تو یہ پرابلم کیا ہوا، یہ اس طرح سے لوگوں میں بگاڑ آئی نا کہ انہوں نے سب سے پہلا کیا کیا، امانی سے کام لیا۔ امانی مطلب کیا ہوتا ہے، ازمپشن، اپنی خواہش، جیسا جو مان لیا، جو سوچ لیا وہ صحیح ہے، ہم جیسے بھی کریں وہ صحیح ہے۔ اسی طرح سے یہ سب کچھ چلتا رہا۔ یہ امانی میں کس طرح سے پھنسے ہیں اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ہی سمجھا دیا تھا، میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کا کیا سمجھ ہے وہ بھی دیکھیے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے امانی کے بارے میں بتایا کہ امانی تلاوہ یعلمونہ حفظاً وقراءۃ بلا فہم، حفظاً وقراءۃ بلا فہم لا یدرون ما فیہا۔ تلاوت تو ہم جانتے ہی ہیں، جو امانی کا حصہ بن چکا ہے۔ تلاوت مطلب کیا؟ بس قرآن کو اچھا سے خوبصورتی سے پڑھو، وہی تلاوت ہے، جبکہ ان کے گلے کے نیچے بات اترتی نہیں، ان کے دل تک بات پہنچتی نہیں، وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ عذاب والا آیت پڑھ رہے ہیں، خوشخبری والا آیت پڑھ رہے ہیں، منافق والا آیت پڑھ رہے ہیں کہ ایمان والا آیت پڑھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ وہ لوگ کیا کرتے؟ تلاوت کرتے، مطلب وہ لوگ یاد کرتے۔ آج کا مدرسوں کا حال کیا ہو چکا ہے؟ معاف کیجیے گا، یہ حقیقت ہے۔ آج ہم اس آخری دور میں جی رہے ہیں جہاں پر ہمارے پاس ہو سکتا ہے کچھ مہینے ہی بچے ہیں دنیا کے پاس۔ دنیا نوح علیہ السلام کی طرح ایک بہت بڑی تباہی کے چپیٹ میں آنے والی ہے، اور بہت کم لوگ بچیں گے۔ پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، وہ سب واقعہ دجال وغیرہ والا سب واقعہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی بہت ساری حدیثیں اس پر، اور پھر سب سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت ہے اس کے اوپر۔ تو خیر، تو یہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو مدرسہ میں بھی ہوتا ہے، یاد کرتے ہیں طوطا کے طرح۔ ایک طوطا بھی یاد کر سکتا ہے، لیکن سمجھتے کچھ نہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی ورڈ کا مطلب نہیں معلوم ہے، کوئی آیت کا مطلب نہیں معلوم ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بلغوا انہ ولو آیات۔ اگر ایک ہی آیت کیوں نہ جانتے ہو، اس کو سمجھو اچھی طرح سے سمجھو، ڈیٹیل میں سمجھو۔ جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ٹائم پہ، وہ ایک آیت دیکھے اور اس کے بعد کیا بولے؟ کہ ہم ایمان لاتے ہیں بھائی، تم کو جو کرنا ہے کر لو، ہاتھ کاٹنا ہے، پیر کاٹنا ہے، جو کرنا ہے۔ جو دنیا کا سب سے طاقتور انسان، اس کے سامنے وہ کھڑا ہو کے اس طرح سے بول رہا ہے، کیوں؟ ایک آیت دیکھا، بس ایک نشانی دیکھی۔ اور آج ہم مسلمان ہزاروں، 6000 سے زیادہ نشانی قرآن میں ہے، اور ہماری زندگی میں تو کئی سینکڑوں نشانیاں ہیں، اس کو دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے دل میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ویسا دل دے کہ اس کا اثر پڑے، کچھ اثر پڑے ہم پر، آمین۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، وہ لوگ یاد کرتے جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے، لیکن کچھ سمجھتے نہیں، تو اور بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، جو بھی ہے ہم تو پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب مل رہا ہے۔ ثواب تو تب ملے گا جب آپ ڈاکٹر کا سیلری تب ملے گا، ڈاکٹر کا فائدہ لوگوں کو تب ہوگا جب وہ ڈاکٹر بن جائے گا، تب اس کو فائدہ ملے گا۔ ثواب بھی اسی طرح سے، جب آپ 1 کلاس سے لے کے 10 کلاس تک پڑھیے گا تب 10 کلاس کا فائدہ ہوگا، اور پھر 10 سے 12 پڑھیے گا، گریجویشن کریے گا تب گریجویشن کا فائدہ ہوگا۔ آپ ایک ہی کلاس میں ابھی ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کو گریجویشن کا فائدہ مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں چلتا ہے۔ یہ امانی ہے، یہ بس اپنا خیالات ہے، من چاہا خیالات، جسے کہ دل کو بہلانے کے لیے خیال ہی کافی ہے غالب۔ تو یہی چیز ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن رحمت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو وقت نکالے اور اس کو سمجھے۔ قرآن تو آسان ہے، لیکن آسان ہے کس کے لیے؟ اب 10 کلاس کا کویشچن کرنا ہے، وہ 1 کلاس کے بچے کو دے دیا، اس کے لیے آسان ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، ٹائم لگانا پڑتا ہے، دھیرے دھیرے سیکھتے ہیں، تب جا کے چیز آسان ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے، ترتیب سے پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ورتلناہ ترتیلا، قرآن کو ترتیب سے سجایا، اور پھر حکم دیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو بھی، تبھی تم سمجھ پاؤ گے، تبھی کچھ فائدہ اٹھا پاؤ گے، تبھی تم۔ اسی طرح سے حدیث کو بھی سمجھنے کا معاملہ ہے، حدیث کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ حدیث کا بیک گراؤنڈ، تدبر کرنا، تدبر مطلب کیا ہے؟ تدبر تو لفظ دبورین سے آتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف میں ہے کہ قمیض پیچھے سے کیا ہے؟ پھٹا ہوا ہے، دبورین۔ تو کسی چیز کے پیچھے کیا ہے، کسی آیت کے پیچھے کیا ہے، اسی طرح سے کسی حدیث کے پیچھے کیا ہے، یہ جاننا، کسی آیت کے پیچھے جاننا۔ جب ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، بہت ساری حدیثوں سے بھی مدد ملتا ہے، لغت سے بھی، عربک لغت سے بھی مدد ملتا ہے، لیکن کسی حدیث کے پیچھے کیا ہے، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی اس میں قید ہے، بہت کچھ ہے۔ اسی لیے علماء حدیث کے معاملے میں بہت سنبھل کے بات کرتے ہیں، بہت ڈر کے بات کرتے ہیں علماء، لیکن ہم عام آدمی تو کہیں نہ کہیں علماء سے بھی آگے نکل چکے ہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ یہ سب امانی کی وجہ سے ہوتا ہے، امانی کا شکار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد والی آیت ہے آیت نمبر 79،
بہت بھاری آیت ہے، بہت غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی خطرناک پیغام اس میں دیا گیا ہے۔ فویل للذین، اب یہ دیکھیے فویل للذین، معاف کیجیے گا، فویل للذین، جو ویل لفظ ہے نا، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اس ویل لفظ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ اس کا حدیث میں الفاظ آیا ہے، یہی الفاظ ویل، ویلون کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جہنم کا ایک جگہ ہے، جو جہنم کا سب سے نچلا جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ جہاں پر کافر پھینکے جائیں گے، جو اللہ کے انکار کرنے والے، پھیر بدل کرنے والے، یہ آیت میں بتایا رہا، جو لوگ اللہ کا آیتوں میں حق اور باطل میں ملانے والے، اللہ کی آیتوں کو پھیر بدل کرنے والے، ان لوگوں کو وہاں پھینکا جائے گا۔ اور یہ اتنا خطرناک جگہ ہے کہ اس میں 40 سیزن لگتا ہے، 40 موسم لگتا ہے اس کو نیچے، ایک پتھر کو نیچے جانے میں۔ اگر کوئی پتھر پھینکا جائے تو اس کے نیچے تک پہنچنے کے لیے 40 سیزن لگتا ہے۔ اب یہ 40 سیزن کیا ہے اللہ عالم، 40 سیزن سے مراد 40 سال ہے کہ وہ اللہ کے حساب سے یہاں کا ایک دن وہاں کا 1000 سال ہے، کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے کہ اتنا خطرناک جگہ ہے کہ جہنم بھی خود اس سے پناہ مانگتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ ویل ایسا جگہ ہے، تو اس جگہ میں ایسے لوگوں کو پھینکا جائے گا۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا مسلمان بھی پھیر بدل کرتے ہیں؟ حق بات تو یہ ہے کہ بھائی مسلمان تو قرآن میں پھیر بدل کرتے نہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں کر دیا ہے۔ لیکن کیا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کچھ لکھتے ہیں بات کو، آپ دیکھتے ہوں گے عام طور پہ واٹس ایپ پہ، ای میل پہ اور ایمو پہ اس طرح سے بات آتا ہے۔ کیا بات آتا ہے بھائی؟ کہ 3000 بار یہ آیت پڑھ لو تو یہ کام بن جائے گا، 400 بار یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، تو فلاں اس طرح کی میسج ہے، 10 آدمی تک پہنچا دو، نہیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا، 20 آدمی تک پہنچا دو، بہت کام ہو جائے گا، تمہارے ہر کام ہو جائیں گے، اس طرح سے یہ باتیں آتی ہیں۔ تو یہ کیا یہ کچھ اسی طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ کہاں پر ہے؟ یہ تو بڑے بڑے علماء جو سالوں سال پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی نہیں ملا، یہ لوگ کہاں سے اٹھا لاتے ہیں ایسا طریقہ؟ تو یہ کیا پھیر بدل نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب میں تو پھیر بدل نہیں کر رہے، لیکن اللہ کو کتاب کو پھیر بدل کر کے ضرور پیش کر رہے ہیں۔ یہی ہے حق اور باطل کو ملا دینا، اس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا۔ علماء سو بھی کرتے، عام آدمی بھی کرتے۔ اللہ بچائے ہم کو ان سب چیزوں سے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ویل میں پھینکا جائے گا۔ کہاں پھینکا جائے گا؟ ویل میں، جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، جہنم بھی گھبراتا ہے۔ اور یہ سب کرتے کس لیے؟ تھوڑی سی قیمت کے لیے، کچھ تھوڑا سا فائدہ کے لیے۔ کوئی یہودی کا ایجنٹ بن جاتا ہے، تو کوئی عیسائی کا ایجنٹ بن جاتا ہے، کوئی مسلمانوں میں ہی اپنے اس کو سمجھ نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا لیکن سمجھ نہیں ہے، ناسمجھی میں کرتا ہے۔ تو جیسے میں نے ایک سوال پوچھا تھا، سورہ فاتحہ اس کا جواب دیتا ہے کہ کسی چیز کو جان کے کرنا اور بنا جانے کرنے میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ سورہ فاتحہ ہم کو بتاتا ہے کہ علم والے اور عمل والے، جو اللہ کا علم رکھتے ہیں اور اسی کے حساب سے عبد بن کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کے حساب سے، اپنے طریقے سے نہیں، اسی کے حساب سے، جو مالک بتائے، اٹھنے کو بولے تو اٹھے، بیٹھنے کو بولے تو بیٹھے، اپنا مرضی نہیں چلائے، اس حساب سے چلتے ہیں۔ علم والے اور عمل والے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور باقی لوگ جو ناکامیاب ہوں گے ان کا نام بتایا مغضوب، جو مغضوب کے طریقے پہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مانے ان سے مراد یہودی ہے، یہودی کا طریقہ، بہت علم حاصل کرتے لیکن اس کے حساب سے چلتے نہیں، اس کے خلاف چلتے۔ اور تیسرا جو اس کا جواب ہے، جو سوال ہے اس کا جواب ہے کہ جان کے کرنا اور بنا جانے کرنا میں کیا فرق ہے؟ وہ ہے ضالین۔ ضالین میں کیا ہے؟ ضالین میں یہی ہے، عیسائیوں کے معاملے میں وہ لوگ اللہ کے بارے میں کنفیوز ہو گئے، کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے 3 میں سے 1 ہے، کوئی کہتا ہے روح ہے، تو کوئی کہتا ہے خود نبی ہے، وہ لوگ فل کنفیوز، پورا کنفیوز۔ تو ایسا ہی معاملہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ وہ لوگ کیا ہے بولتے، بھائی محنت کریں گے، محنت سے دین پھیلتا ہے، محنت سے یہ ہوتا ہے، محنت سے وہ ہوتا ہے۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف اور صرف بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہم کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کا کام نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ کیا کرتے ہیں، بنا جانے وہ لوگ کام کرتے،
تو کیا کہہ رہا ہے؟ ضالین. ضالین کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ دیکھیے کتنا ہی کام کرتے ہیں عیسائی لوگ، اسکول، ہاسپٹل، کتنا یونیورسٹیز، انسانیت کی خدمت میں نمبر 1 ہے یہ، نمبر 1. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ عیسائی انسانیت کی خدمت میں نمبر 1 نہیں ہے. لیکن کیا یہ کامیاب ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ ناکامیاب ہوں گے. تو اسی طرح سے جو لوگ بھی اگر کسی عمل کو کرتے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں اور جانے بھی نہ کرتے ہیں تو یہ ضالین کے کیٹیگری میں چل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اور قرآن میں بھی ہے کہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 73 میں کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پاتے. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات ہے آیت نمبر 36 میں کہ جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، تم سے سوال پوچھا جائے گا. تمہارے کان، آنکھ، تمہارے دل، سب سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے آئے ہو. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا ہمیں کہ یہ سارا پرابلم بنی اسرائیل میں تھا، ہے، اور امت مسلمہ میں بھی گھس چکا ہے. فارورڈڈ ای میل فارورڈ کرتے، واٹس ایپ فارورڈ کرتے اور بولتے اتنا ثواب ہے، یہ ہے، اتنا بار پڑھ لو، اتنا 1000 بار یہ کر لو، اتنا 100 بار وہ کر لو. تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب اسی طرح سے ہوتا ہے. اب اس کے بعد والی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن. کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. بہت بار دیکھیے آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں گے نا تو یہی معاملہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہودی چاہتے تھے کہ وہ 1000 سال زندگی جیے. ابن عاشور رحمہ اللہ اس آیت پہ یہی بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو لگتا تھا، کیونکہ دیکھیے اللہ کے یہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو 1000 میں سوچتے تھے کہ 999 وہ جو نا اچھی زندگی جی لیں گے، اور اس میں سے جو ایک دن ہوگا وہ ایک دن کے لیے خالی ان کو عذاب ملے گا بس، باقی پھر اس سے بعد 999 دن ان کے لیے اچھا رہے گا. اور یہی تھیوری لے کے وہ لوگ چلتے، ابھی بھی دنیا میں بھی یہی سوچ لے کے چلتے. تو اسی طرح سے مسلمانوں کا بھی حال یہی ہو گیا. آپ دیکھ لیجیے چاہے NRC ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، مسلمان پیچھے رہتے، وہ مرنا نہیں چاہتے. وہ لوگ حق کی زندگی جینے سے بھی کتراتے اور حق پہ مرنے سے بھی کتراتے. ہندو بھائی صاحب، پنجابی بھائی صاحب دلی میں دیکھ لیجیے آگے کھڑے ہیں، مسلمان سب پیچھے کھڑے ہیں. بہت سارے بھائی سب پیچھے کھڑے ہیں. بھائی ہم کو کچھ ہو جائے گا، ہم نہیں ہم کچھ نہیں، آواز نہیں اٹھائیں گے بھائی، ہم کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ حال ہو گیا ہے یہودیوں والا مسلمانوں کا. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ پر وہ کہتے جو تم نہیں جانتے. یہ تو کہاں نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں میں. مسلمانوں کو کیونکہ وہ قرآن کو ترتیب سے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں جو طریقہ ہے وہ، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلا بات ہے تقویٰ استعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے تقویٰ ہر چیز میں، چاہے وہ آیت البر ہو، رمضان ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، کوئی بھی ہو، ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو لگائے رکھا. اب جو سورہ بقرہ ہم اب تک پڑھتے آ رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ کتنا بار کتنی جگہ پہ تقویٰ کا استعمال ہو رہا ہے. کتنا بار یہودیوں کو تقویٰ کے لیے کہا جا رہا ہے معاملات میں. تو تقویٰ ہر جگہ پہ ہے، لیکن تقویٰ یہ لوگ کتاب پڑھتے سمے، اللہ کی کتاب پڑھتے سمے تقویٰ نہیں لگاتے، یہ احتیاط نہیں برتتے. آپ دیکھیے گا بہت ساری چھوٹی موٹی کتاب یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کو درکنارے کر دیتے ہیں، قرآن کو لے کے نہیں بیٹھتے، چھوٹی موٹی کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے. اور جب ان کو دکھایا جاتا ہے بھائی دیکھو اس حدیث کے آگے اس کی صحت نہیں لکھی ہے، بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ جھوٹی حدیث ہے کہ صحیح حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، دشمن کا ہتھ کنڈا اس میں ڈالا ہوا ہے کہ سچی بات ہے. اللہ تو شیطان کا کام یہی کیا ہوتا ہے، 90% صحیح اس میں 10% غلط ملا دو. اور یہ معاملہ سمجھنے کے لیے اگر ایک گلاس بسلری پانی میں ایک گلاس صاف پانی میں ایک بوند نالی کا ڈال دیں تو پانی پینے لائق رہے گا بھائی؟ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ملاوٹ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شرک پسند نہیں کرتا. تو اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے نا جانے انجانے میں مجلس میں بیٹھتے ہیں، بہت لوگ بیٹھتے اور سنتے. ایک آدمی کتاب لے کے بیٹھ گیا اور اس کو گھیر لیتے، اور ایک آدمی پڑھتا، وہ اللہ پہ جھوٹ بولتا، سچ بولتا، دونوں بولتا. ٹھیک ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتا، اللہ پہ جھوٹ بولتا، اور باقی لوگ بھی بیٹھ کے سنتے. اور اس جھوٹ کو سننے کے بعد جو 90% میں 10% ملا ہے، 5% ملا ہے، جو بھی جھوٹ ملا ہے اس کو سننے کے بعد ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ بھائی وہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے. ان کو اتنا معلوم بھی نہیں ہے کیونکہ وہ امانی کی زندگی جی رہے ہیں.
وہ لوگ اپنے خیالوں میں زندگی جی رہے ہیں، ان کو قرآن اور حدیث سمجھ میں آ کہاں رہا ہے. تو اس کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے، وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور معاذ اللہ مسلمان وہ بول بھی رہا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ اور سن بھی رہا ہے. ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں. اللہ ہم کو ایسے مسلمان بننے سے بچائے، ہم کو اس طرح کا مسلمان بنائے جو نبی ہوا کرتے تھے، صحابہ ہوا کرتے تھے. ہم کو امانی سے، یہ غلط فہمی سے، پھیر بدل کرنے سے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. آمین.